الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، اور قسم ہے ان کے ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاری کی، اور اس وقت کی جب وہ صبح کے وقت میں غارت کرنے کے لیے گھستے ہیں اور اپنے پیچھے دھول چھوڑتے ہیں اور دشمن کے لشکر کے درمیان گھس جاتے ہیں. یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور اس کو اپنے اس کام کا احساس ہے، اور یقیناً وہ دنیا کی محبت میں بہت پختہ ہے. کیا وہ نہیں جانتا اس وقت جب نکالے جاتے ہیں وہ تمام مردے جو قبر کے اندر مدفون ہیں، اور سامنے آتی ہیں وہ تمام باتیں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپائے رکھے تھے. یقیناً ان کا پروردگار اس دن بھی ان کی تمام باتوں سے باخبر رہے گا. یہ سورہ عادیات ہے. اس میں اللہ تعالی نے سورت کی شروعات میں قسمیں کھائی ہیں. عادیات گھوڑے کو کہتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا اور حضرت سے پوچھا کہ عادیات کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا عادیات سے مراد جہاد میں نکلنے والے گھوڑے ہیں. یہ سن کر وہ دوسری جانب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں، تو حضرت کے پاس جا کر انہوں نے یہ خبر دی کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ عادیات کا کیا مطلب ہے، تو حضرت نے بتلایا کہ وہ جہاد میں نکلنے والے گھوڑے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ جا کر انہیں بلا کر لائیے. جب وہ سامنے آئے تو کہا کہ عادیات سے مراد گھوڑے نہیں ہیں بلکہ عادیات سے مراد وہ اونٹ ہیں جو حج میں نکلتی ہیں. حج کے وقت میں نکلنے والے اونٹوں کو عادیات کہا جاتا ہے، اور وہ جب دوڑتے ہیں تو اس وقت جو کنکریاں اڑ کر آپس میں لگ کر ان میں سے چنگاری نکلتی ہے وہ موریات قدحا ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی. لیکن جمہور کے نزدیک عادیات سے مراد گھوڑے ہی ہیں.
اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھائی ہے، اور جگہ جگہ الگ الگ صورتوں میں الگ الگ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ، ضحیٰ کے وقت کی قسم کھائی، دوپہر کے وقت کی، اور اللہ تعالیٰ کہیں والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، سورج کی، چاند کی اور دن اور رات کی قسم کھائی ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ کہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، زیتون اور انجیر، طور سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی، اس پہاڑ کی قسم کھائی، اور مکۃ المکرمہ کی قسم کھائی۔ لیکن انسانوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے تو وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا، کیونکہ قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب جس کی قسم ہم کھاتے ہیں اس کی دل میں عظمت ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی عظمت کے لائق ہیں، اس کے علاوہ دوسرے عظمت کے لائق نہیں ہیں۔ اس لیے کوئی اپنے سر کی قسم کھائے، اپنے باپ کی قسم کھائے، ماں کی قسم کھائے، قرآن کی قسم کھائے، کسی کی قسم کھانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ قسم وہ بھی صرف اور صرف ضرورت کے موقع پر، جب چاہے اس وقت قسم کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی عادتوں اور خصلتوں میں سے یہ خصلت یہ بیان فرمائی ہے کہ بات بات پر قسم کھائے گا منافق، اور جو مؤمن ہے وہ بار بار اور بات بات پر قسم نہیں کھائے گا، صرف اسی وقت وہ قسم کھائے گا جب ضرورت ہوگی۔ تو انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ ضرورت پر، جب انتہائی سخت ضرورت ہو، جب کہیں گواہ موجود نہ ہو، ایک ہی آدمی کوئی بات کہہ رہا ہو، تو اس وقت اس سے قسم لی جائے تو اس وقت وہ اللہ کی قسم کھائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عادیات ضبحا، اس وقت جب گھوڑا بہت تیز بھاگتا ہے، جب وہ تیزی سے بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانس معمول سے زیادہ پھولنے لگتی ہے، جس کو ہانپنا کہتے ہیں، اس وقت کی قسم کھائی ہے۔ پھر فرمایا جب وہ تیز دوڑتے ہیں تو چونکہ گھوڑوں کے پیروں کے نیچے نعل لوہے کی باندھی ہوئی جاتی ہے، جب وہ نعل لوہا پتھروں سے ٹکراتا ہے، لگتا ہے زور سے، تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں جس کو قدحہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ صبح کے وقت میں دشمنوں پر حملہ کرنے کا جو وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے، یعنی صبح تمام کے تمام لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت میں جب وہ غافل ہوں، جب اچانک سے حملہ کریں تو انہیں سنبھلنے تک ان پر غالب آنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے صبح کا وقت اختیار کیا جاتا ہے کسی پر حملہ کرنے کے لیے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بھی تعلیم یہ ہے کہ فجر سے پہلے کبھی کسی قوم پر، کسی لشکر پر حملہ آور نہ ہو، بلکہ فجر کا وقت ختم ہونے تک انتظار کریں، تاکہ اگر اس قوم میں سے کوئی اذان دے کر نماز پڑھے تو پھر اس قوم پر تم حملہ نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کافروں کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی مار ڈالو۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا اذان کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی جیسے یہ صاحب سے جو حکومت سے تعلق رکھتے تھے، ان سے جب کہا گیا کہ آپ فجر کی اذان کے بارے میں کچھ درخواست کیجئے کہ فجر کی اذان آواز کے ساتھ کرنے کی مسلمانوں کو اجازت ہو تاکہ تمام مسلمان مسجد کو وقت پر پہنچیں، تو اس شخص نے کہا، اللہ اس کو ہدایت دے، اس نے کہا کہ دیکھو جو انسان نماز کا پابند ہے اسے آپ اس کو اذان دو یا نہ دو وہ مسجد پہنچ جائے گا، اور جو بے نمازی ہے وہ اذان دینے پر بھی نہیں پہنچے گا۔ جب ایسا ہے تو پھر بغیر اذان ہی کہ آپ آہستہ اذان دیجئے، مائک میں اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
جبکہ اذان یہ جہاں نماز کو بلانے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے، اس کے ساتھ اذان شعائر اسلام میں سے ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو کیسے پہچانے، اس جگہ میں مسلمان ہیں، اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ نشانی بتلائی ہے کہ اگر اذان کے ساتھ کہیں نماز ہو رہی ہو تو اس کی علامت، کہیں اذان ہو تو اس کی علامت ہے کہ وہاں مسلمان ہیں، اگر اذان نہ ہو تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اذان اسلام میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ یہ صرف اور صرف لوگ اگر تمام پابندی سے آ رہے ہوں، اگر کہیں ایسا ہو کہ آپ اذان دو یا نہ دو، تمام مسلمان جتنے بھی بڑے مرد ہیں اور چھوٹے بچے 7 سال کی عمر کے سے بڑھ کر بچے ہیں، وہ تمام کی تمام اذان سے پہلے ہی آ جاتے ہیں تو ہمیں اذان کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اذان بند کر دیا، ایسا نہیں۔ اگر لوگ تمام کی تمام آ بھی جائیں تو اذان دینا ضروری ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جب گھوڑا دوڑتا ہے تیزی کے ساتھ تو پیچھے دھول اڑتی ہے، تو اس کو فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعَ کہا، اور سامنے دشمن ہے تو دشمن کے جمگھٹے میں درمیان میں اگر گھسنے کے لیے آواز دے اور حکم کرے اس کا آقا تو یہ گھوڑا اس میں گھس جاتا ہے۔ تو اتنی صفتیں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی بیان فرمائی۔ آگے کہا، یہ تمام قسمیں تھی، آگے جواب قسم ہے، کہا ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ اب پیچھے کی 5 آیتوں میں اللہ نے گھوڑے کے بارے میں کہا اور آگے انسان کے ناشکرے ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ انسان گھوڑے کو پالتا ہے، اس کو چارہ دیتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گھوڑا اس کا اتنا وفادار ہو جاتا ہے، اگر وہ تھک بھی جائے اور اس کا آقا اس سے کہے کہ تجھے دوڑنا ہے تو ہانپتے ہوئے بھی وہ دوڑتا ہے، وہ ہانپتے ہوئے میں تھک گیا ہوں بول کر رکتا نہیں ہے، اور اتنا تو تیز دوڑتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اور صبح سویرے بھی اگر اس کو دوڑنے کے لیے کہا جائے تب بھی وہ دوڑتا ہے، دھول میں دوڑنے کے لیے کہا جائے تب بھی دوڑتا ہے۔ سامنے لشکر میں کافر ہے، دشمن ہے، اور وہ تلوار لے کر کھڑا ہے، گھوڑے کو معلوم ہے کہ میں اگر وہاں جاؤں تو میں مارا جاؤں گا، میرے ہاتھ پیر کٹ سکتے ہیں، میری گردن اڑ سکتی ہے، اس کے باوجود صرف اور صرف اپنے آقا کے حکم کی وجہ سے وہ دشمنوں کے لشکر میں گھس جاتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے۔ صرف یہ تمام احسان کس وجہ سے ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس کا آقا اس کو کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے کئی گنا زیادہ ہم نے انسان کو کھلایا ہے، ہم نے انسان کو پلایا ہے، ہم نے اس کے پیٹ میں، جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت سے لے کر اس کے مرنے تک اس کی ہر ضرورتوں کو ہم نے غیب سے پوری کیے ہیں۔ وہ جب پیٹ میں تھا تو ہم نے 7 مرحلوں پر سے اس کو گزارا، وہ مٹی سے ہم نے سب سے پہلے انسان کو بنایا، پھر خون بنا، پھر مادہ بنا، پھر وہ مادہ عورت ماں کے پیٹ میں گیا تو خون بستہ کی شکل اختیار کیا، خون بستہ کی شکل اختیار کرنے کے بعد اس میں بالکل باریک باریک دھاگے کی شکل پیدا ہوئی، پھر ان دھاگے کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے ہڈی بنائے، پھر اس کے بعد گوشت کو جہاں زیادہ رکھنا چاہیے جہاں کم رکھنا چاہیے ہر جگہ کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی اور بالکل خوبصورت انداز میں پیدا کیا، جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی شروع کی آیتوں میں فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پھر اس کے بعد وہ پیدا ہوا، جب دنیا میں وہ آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، وہ ذات جس نے تمہیں تمہارے ماں باپ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سننے کی طاقت دی اور سوچ دیکھنے کی طاقت دی،
دل تمہیں دیا لعلکم تعقلون لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. یہ تمام چیزیں اللہ نے عطا کیے، اس کے باوجود ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے ہونے پر اور خود کے ناشکرے ہونے پر انہ علی ذلک لشہید، اس کو اس بات کی خبر بھی ہے کہ اللہ ہی مجھے دیتے ہیں لیکن میں اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہا ہوں، اللہ ہی مجھے کھلاتے ہیں میں اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہا ہوں. نعمتوں کے باقی رکھنے کی سب سے اعلیٰ یہ راستہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. جب بھی کوئی نعمت یاد آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے تو فوراً اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ کے شکریہ ادا کرنے کے الفاظ میں سے اللہم لک الحمد، الحمدللہ سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہے. جب بھی ہمیں یہ نعمت معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر عطا کیا ہے تو اس پر اللہم لک الحمد لک شکر کہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہے ہیں، فوراً اس پر ہر دانے پر بھی اگر شکریہ ادا کریں تو کم ہے. ہر نعمت پر ہم شکریہ ادا کرتے رہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ شکر گزار نہیں بنتا. انہ لحب الخیر لشدید، انسان دنیا کی محبت میں بہت پختہ ہے. انسان دنیا کی محبت بہت کرتا ہے. جب وہ دنیا کی بہت زیادہ محبت اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اگر اسے کھلا رہے ہیں تو وہ اس سے بڑھ کر سوچتا ہے کاش یا اب تو ہم دال کھانا کھائے ہیں، کاش ہمارے پاس انڈا بھی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. انڈا کھا رہا ہے تو کہے گا کاش مرغی کا گوشت ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. مرغی کھلا رہے ہیں، کاش گائے کا گوشت ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. گائے کا گوشت آ گیا، کاش مچھلی ہوتی تو کتنی اچھی ہوتی. پھر اگر وہ بھی مل جائے، بکرے کا گوشت رہنا تھا اب بھی اچھا رہتا تھا. ہر وقت وہ اس سے اوپر جب دیکھتا ہے کہ یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ اس کے اندر دل میں یہ محبت ہے، اس کی وجہ سے وہ شکر گزار نہیں بنتا. اگر کوئی اچھا کپڑا وہ پہن رہا ہے، دوسرے کپڑا اس کے ساتھ کوٹ رہا تو اچھا رہتا تھا، شیروانی ہونا تھا، سایہ ہونا تھا، امامہ ہونا تھا، تو یہ جو بڑھ کر چیز وہ سوچتا ہے کیونکہ انہ لحب الخیر لشدید، اس کے دل میں دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے لکنود، وہ اللہ کا ہر ہمیشہ ناشکرا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پاس جو ہے اس سے خوش رہیے، جو ہے اس سے خوش. کیوں؟ کیونکہ جو چیز تمہیں ملنا ہے لم یکن لیخطئک، وہ چیز تم سے چوک نہیں سکتی. مجھے ملنا تھا اسے مل گیا سو، اسے ملنا تھا مجھے مل گیا سو، انہیں مرنا تھا میں مر گیا، میں مرنا تھا انہیں مر گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں کبھی بھی غلطی نہیں ہوتی. انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کبھی غلطی نہیں ہوتی. جو چیز جہاں ہونا ہے وہی ہوگا، جو چیز جو نہیں ہونا ہے وہ نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی تعلیم دی ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے اس سے خوش رہیے، دوسروں کے مال کو دیکھ کر ناشکرے نہ بنیں. انہ لحب الخیر لشدید، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ حیثیت بتلا دی ہے وما متاع الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس ہمیشہ رہنے والی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہمزہ میں فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ ہمیشہ رکھنے والا ہے. یعنی یہ مال بھئی یہ اتنا مال جمع کر کو رکھی نہ کئی کو رکھی، کیوں رکھا اسے نہیں معلوم، بعد میں کام آتا. بھائی کئی کو کام آتا. تمہارے پاس گھر بھی ہے، خاص گھر بھی ہے، اللہ نے گاڑی بھی دی ہے، کھا بھی رہے ہو آرام سے، یہ مال جمع کیوں کر رہے ہو، خرچ کیوں نہیں کر رہے ہو، بعد میں کام آتا، معلوم نہیں کب کام آتا.
تو یہ جمع کر کے رکھا ہے محض مقصود اس سے صرف جمانا ہے، کچھ کام نہیں ہے بھئی مجھے گھر بنانا ہے، کچھ کام کرنا ہے، اس کے لیے جمع نہیں کر رہا ہے، بلکہ صرف جما رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پورا مال میں ہی کھاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتائیے تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال نہ بڑھے، اس کے وارث کا مال بڑھے؟ تو تمام صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر یہ چاہتا ہے کہ خود کا مال بڑھے، وارث کا مال بڑھنا کون چاہتا ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس جو مال ہے، جو کھا لیا وہ تمہارا ہے، جو پہن لیا وہ تمہارا ہے، جو خرچ کر لیا وہ تمہارا ہے، اس کے بعد جو باقی ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تو وارث کا ہے۔ تو اس لیے خود کے لیے خرچ کریں اور صدقہ خیرات کریں، نیک اعمال میں خرچ کریں تو وہ اپنے لیے ہے، اس کے علاوہ جو بچا ہوا ہے وہ خود کے لیے نہیں۔ لیکن انسان یہ سمجھتا ہے یہ میرے لیے کام آئے گا، وہ کام نہیں آئے گا۔ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی محبت زیادہ ہو رہی ہے، کیوں؟ کیا اسے خبر نہیں اذا بعثر ما فی القبور، جب وہ مر جائے گا تو اس کے بعد ایک وقت آئے گا جس وقت میں ان تمام کو اٹھایا جائے گا۔ دنیا کی محبت کم کرنے کا سب سے بہترین علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی زیارت کرو، موت کو یاد کرو۔ اذکروا حازم اللذات، اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو، مستیوں کو ختم کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز ہے؟ مستیوں کو ختم کرنے والی چیز، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا ذکر الموت، موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی، موت کو یاد کریں، مرنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر سوچیں کہ میرا اگر اس وقت میں انتقال ہو جائے اور مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میرے پاس کیا اعمال ایسے ہیں جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں الا المسلمون، سوائے مسلمانوں کے، والمسلمون، تمام کے تمام مسلمان وہ خسارے میں ہیں سوائے مؤمنین کے، تمام کے تمام مؤمنین خسارے میں ہیں الا العالمون، سوائے عالم کے، تمام کے تمام عالم یعنی جاننے والے خسارے اور نقصان میں ہیں مگر وہ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں، عمل کرنے والے بھی خسارے میں ہیں الا المخلصون، سوائے مخلصین کے جو اپنے اعمال اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلص بڑے خطرے میں رہتا ہے، ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام، نیک کام شروع کیا لیکن شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ بھئی آپ اگر یہ کام فلاں جگہ کرتے تو بہت زیادہ تمہیں فائدہ ہوتا، لوگ تمہاری واہوائی کرتے، لوگ تمہاری تعریف کرتے، یہ کام ایسا کریں گے تو لوگوں سے یہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ اور اگر اخلاص سے کر بھی لیا ہے تو پھر اس کو سامنے آ کر بیان کیے بغیر رہنے ہوتا نہیں۔ کئی کو نیند آ رہی، وہ اصل میں تہجد ٹوٹ گئی تھی، میں صبح سویرے روزانہ کا معمول ہے میرا 8 رکعت تہجد پڑھ کو، پھر دوپہر قرآن پڑھ کو، ذکر و اذکار میں بیٹھتی سو میں، اس کے واسطے نیند آ رہی۔ اکیلے کیے، وہ اللہ ہی کے لیے کیے، لیکن اس کو ظاہر کر کے اب اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی تم نے تو عبادت کیا اور اس عبادت پر تم نے واہوائی حاصل کر لی ہے، وہی اس کا ثواب ہے۔ جو تمہیں خوشی حاصل ہوئی، لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ تم اتنی عبادت کرتے ہو، بہت بڑی بات ہے، یہ زمانے میں کون اتنی عبادت کرتے ہیں، یہ سن کر تمہارے دل میں خوشی حاصل ہو گئی، یہی اس عبادت کا ثواب ہے، اس کے اوپر تمہیں کوئی اور ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے مرنے کے بعد جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ثواب صرف اور صرف اخلاص ہے، اور اخلاص والا ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے، یعنی شیطان جلد از جلد اس کے اخلاص کو توڑ دیتا ہے۔ تمام اعمال میں سب سے آخر میں اخلاص آتا ہے، سب سے پہلے نکلنے والا اخلاص ہی ہوتا ہے۔ جیسے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہو جائیں، چوتھی رکعت کے سلام پر آنے والا آخر کے صف میں آدمی آتا ہے
چوتھی رکعت کے سلام پھیرنے کے بعد دعا ختم ہونے سے پہلے 4 رکعت مکمل کر لیا، دعا ختم ہوتے ہی سب سے پہلے یہی نکلتا ہے، تو یہ آخر میں آنے والا اخلاص ہے، اور سب سے جلدی اور پہلے نکلنے والا بھی اخلاص ہے۔ تو ہر ہمیشہ دل کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، کیوں؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کیونکہ آدمی جو بھی عمل کرے گا اس عمل میں نیت بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں نیت اس میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی اگر 1 مٹھی برابر بھی گیہوں صدقہ کریں، اور میرے صحابیوں کے بعد آنے والے امتی وہ احد پہاڑ برابر سونا خرچ کریں، تو میرے صحابی کا یہ 1 مٹھی برابر گیہوں اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا ان کے مقابلے میں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اخلاص جو ہوتا ہے وہ اخلاص کسی اور میں نہیں آ سکتا، یہ ریاکاری سے بالکل پاک اور پوتر ہوتے ہیں۔ ریاکاری اور دکھلاوا صحابہ کے اندر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اولئک اصحاب محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جن کے اندر اخلاص ہی اخلاص ہے، ریاکاری سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بالکل پاک اور صاف فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بڑے شرک سے زیادہ چھوٹے شرک کا ڈر ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا چھوٹا شرک، بڑا شرک تو سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، چھوٹا شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے کسی اور کوئی اور مقصد ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کیے بغیر کوئی اور مقصد کا ہونا، یہ چھوٹا شرک ہے۔ تو اس لیے ہر ہمیشہ سب سے پہلی بات یہ ہے حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اپنی نیتوں پر ہر ہمیشہ نیتوں کو ٹٹولتے رہیں۔ ایک صاحب نے بتایا، ایک مولانا جماعت میں گئے، تعلیم جب بھی تعلیم روزانہ ہوتی تھی تو یہ اس میں تقریر کرتے تھے اور بہت زیادہ اہم اور ضروری باتیں ہمیشہ بتایا کرتے تھے۔ بہت دن یہ ہر تعلیم میں تقریر کرتے تھے، اور ہر موقع پر الگ الگ باتیں اور اہم باتیں آتی تھیں۔ انہیں اس بات پر بیزار ہوتا تھا کہ بھئی میں اتنی تقریر اور اتنی اہم اور ضروری باتیں بتلاتا ہوں، اتنے اصول اور ضوابط بتلاتا ہوں، کوئی ایک بھی بندہ میرے پاس آ کر یہ نہیں کہتا کہ بھئی آج بہت زیادہ فائدہ ہوا، آج آپ نے بہت زیادہ اہم اور ضروری باتیں کہی، کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ شاید ہو سکتا ہے کہ میرا کہنا ان کو پسند نہیں ہو رہا ہو، چاہیے کوئی ایک تو آ کر مجھ سے کہنا چاہیے۔ یہ بات ان کے دل میں کئی دنوں سے تھی، اور یہ ہر تعلیم میں تقریر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ نیت کی، دل میں سوچا کہ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، لیکن اس کا تو بدلہ اللہ تعالیٰ بالکل نہیں دیں گے، کیونکہ میری نیت بالکل خراب ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے لوگوں سے بات کرتا۔ اگر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا تو پھر ہر بات کے ہر لفظ اور ہر حرف کے بدلے مجھے نیکی ملتی اور اللہ سے میں قریب ہوتا۔ تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے نماز کے بعد انہوں نے اپنی نیت کو درست کیا کہ میں اس کے بعد جو بھی بولوں گا اس سے لوگوں کی زبان سے تعریف کا انتظار اور امیدوار میں نہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی نیت کی اصلاح ہی کی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھے بھی نہیں تھے، وہیں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس جماعت کے امیر صاحب آئے اور آ کر بیٹھے اور کہا کہ مولانا آپ جب سے ہماری جماعت میں ہیں، بہت دنوں سے ہمارے ساتھ ہیں، ہر تعلیم کے وقت میں آپ ہم سے بات کرتے ہیں، بہت پوائنٹ کی باتیں کہتے ہیں، میرے دل میں بار بار یہ بات آ رہی ہے آپ جب جماعت سے فارغ ہو کر جائیں گے تو آپ یہ تمام باتوں کی ایک کتاب بنائیں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری باتیں ہیں دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے لیے۔ تو وہ مولانا بتانے لگے کہ جیسے ہی انہوں نے کہا تو مجھے رونا، میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکا، رونا شروع کر دیا۔ امیر صاحب نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو تمام ساتھی جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ آج تک اگر اس سے 10 منٹ پہلے جماعت میں موجود ایک چھوٹا سا بچہ بھی آ کر مجھ سے کہتا کہ آپ کی باتوں سے مجھے بہت نفع ہوا ہے، بہت ساری باتیں مجھے معلوم ہوئی ہے، تو میں بہت خوش ہو جاتا،
لیکن ابھی میں نے نیت کو سدھارا ہے، اللہ تعالیٰ تو اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی ہے کہ امیر صاحب خود آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کتاب بنائیں، اتنی ضروری اہم باتیں۔ تو اخلاص، مخلص جب اخلاص کے ساتھ آتا ہے، اخلاص کے اندر وہ اخلاص کی نیت کرتا ہی ہے، تو شیطان کی طرف سے ایک اور بار اس پر پڑ جاتی ہے جس سے اس کا اخلاص متزلزل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے اخلاص پر، اپنی نیت پر ہر ہمیشہ ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ بھی اگر کوئی صدقہ کرے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اس صدقے کے مقابلے میں جو صدقہ دکھنے کے اعتبار سے بہت بڑی رقم ہے لیکن اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہ ہو۔ تو اس لیے ہم ہر ہمیشہ اپنی نیت اور اپنے دل کی طرف ہر ہمیشہ متوجہ ہوتے رہیں کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتوں کی وجہ سے ہمارے اخلاص میں کمی آ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کہیں بہت سارے بندے اعمال اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے دل میں ریاکاری آتی ہے، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ بھئی انہوں دیکھے تو میری تعریف کر دیں، یہ لوگ میری تعریف کریں گے بول کر میرے دل میں آ رہا ہے، اس وجہ سے وہ عمل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اخلاص، ریاکاری کے خوف سے عمل چھوڑنا یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے۔ تلبیسات ابلیس میں یہ بہت سارے شیطان کے حملے لکھے گئے ہیں کہ شیطان کیسا کیسا لوگوں کو بہکاتا ہے، کیونکہ شیطان ہر آدمی کو الگ الگ اعتبار سے بہکاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ تمام کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتا ہو، بلکہ عالم کو کیسے بہکانا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے۔ عالم کو شیطان ایسے بہکاتا ہے اس کے دل میں یہ ڈال کر کہ بھئی تمہارے گھر والے پہلے صحیح نہیں ہیں، تو خود پہلے صحیح نہیں ہے، تو تو اوروں کو کیوں نصیحت کر رہا ہے، یہ کہہ کر عالم کو وہ نصیحت سے روک دیتا ہے۔ جبکہ دوسروں کو کہنا، عمل نہ کرتے ہوئے دوسروں کو کہنا گناہ نہیں ہے، خود عمل نہیں کر رہا ہے، دوسروں کو اچھی بات کی ترغیب دے رہا ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ دوسروں کو اچھی بات کی ترغیب دے رہا ہے لیکن عمل یہ خود نہیں کر رہا ہے، عمل کا نہ کرنا گناہ ہے، نہ کرتے ہوئے کہنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو ثوابی کا کام ہے، نہ کرنا گناہ ہے۔ یہ بات شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے، تو خود صحیح نہیں ہے اور گھر والے صحیح نہیں ہے، تجھے تو نہیں کہنا چاہیے، تو اس کو یہ کہہ کر روک دیا۔ اور اسی طریقے سے اب یہ بات کہ بھئی تم اگر کام کرو گے، عبادت کرو گے، نماز پڑھو گے تو لوگ تمہیں نمازی کہیں گے، قرآن پڑھو گے تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ بہت زیادہ قرآن سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس ڈر سے ذکر کر رہے ہیں، تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگ اٹھ کر چلے گئے، یہ دل میں بات آ رہی ہے تمام لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ ریاکار ہے۔ لوگوں کے ریاکار کہنے سے ہم ریاکار نہیں ہو جاتے، لوگوں کا یہ کہنا کہ بھئی یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے اس سے ہم ریاکار نہیں ہو جاتے، بلکہ اگر ہم اخلاص والے ہیں تو ان کی بدگمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا ثواب ہمیں دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے کہ یہ اس وجہ سے کر رہا ہے، اس وجہ سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں کہ تمہیں اس کا حق نہیں ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی سے بدگمانی کریں۔ کسی کو دیکھے نہیں ہے، گھر میں آپ کہیں پیسے رکھے تھے، گھر کو باہر گئے اور اندر آئے تو پیسے وہاں جہاں رکھے وہاں پیسے نہیں ہیں، تو دیکھا کہ گھر میں کام والی تھی، انہیں کہ وہ ایک ہی ہے وہی چرائی ہوگی، یہ کہہ کر ہم اسی پر الزام لگا دیے جبکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ جھوٹا الزام بغیر دیکھے لگانا یہ گناہ ہے۔ ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گمان، بدگمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جاسوسی نہ کرو بلکہ تحقیق کریں کہ بھئی کو کس نے اٹھایا ہے، یہ تحقیق کریں، اس نے اٹھایا ہوگا کہہ کر اسی کو ہم مضبوط کر دینا اور اسی کا فیصلہ کر دینا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 3 باتیں آدمی کے سامنے ہونی چاہیے کہ ہم یہاں جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا۔ اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، اور ہمارے دل میں جو بھی باتیں ہیں وہ تمام باتیں کھلی کتاب کی طرح سامنے ہوں گی،
اور آدمی کہے گا ما لہذا الکتاب، کیا عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب میں نہ چھوٹی بات میری چھوٹی نہ بڑی بات کوئی چھوٹی، تمام باتیں اس میں ہیں، ووجدوا ما عملوا حاضرا، انہوں نے دنیا میں جو بھی کیا ہوگا تمام باتیں اس کتاب میں وہ حاضر پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، تمہارا پروردگار اپنے بندوں میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اس کو وہ ظلم کیا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو ظلم کر کے کیا ملے گا؟ لئن شکرتم، اگر تم شکر گزار رہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا اللہ تعالیٰ کا نرالا انداز ہے، ما یفعل اللہ، اللہ کو کیا ملے گا، اللہ کیا کریں گے بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار رہو اور ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جو بھی نعمتیں ہیں اس نعمت پر یہ یقین کرو کہ یہ نعمت میرے کمال سے نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی محض دین ہے۔ یہ جب بندے کے اندر ہو کہ میرے پاس مال ہے تو یہ مال میں نے کمایا ہے تو یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل، جس کو چاہے دیں جس کو چاہے نہ دیں۔ میرے پاس علم ہے تو یہ علم میرا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دیں جس کو چاہے نہ دیں۔ میرے پاس کوئی بڑی نوکری اچھی نوکری ہے تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے۔ جب بندہ یہ سمجھتا ہے تو اس کے دل سے سب سے پہلے تکبر نکل جاتا ہے، تکبر، کیونکہ وہ اپنا کمال ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جو کچھ اللہ دیکھ رہے ہیں قیامت میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بات اللہ بھول جائے۔ جیسے دنیا میں تمام باتوں سے اللہ باخبر ہے، قیامت کے دن وہ تمام کے تمام باتیں اللہ سامنے رکھیں گے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل اچھا ہو یا برا ہو، ان تک مثقال حبۃ من خردل تکن فی السماوات، آسمان میں کہیں وہ کھو جائے عمل، او فی الارض، زمین میں کہیں وہ گم ہو جائے، یأتی بها اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر کے عمل کو بھی اللہ اس کو لا کر دکھائے گا۔ اگر کوئی چلتے ہوئے گر جائے، ہم اس کی مدد کیے بغیر ہم اسے دیکھ کر ہنس رہے ہیں، یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لا کر دکھائیں گے اور اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ دلوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دنیا کی محبت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دنیا کی محبت بری چیز نہیں ہے، دنیا کی محبت وہ فطری ہے، ایک ہے محبت فطری اور ایک ہے محبت عقلی۔ محبت فطری ایک ہے اور محبت عقلی ایک ہے۔ محبت جیسے حدیث میں ایک ضروری بات تھی وہ چھوٹ گئی تھی، حدیث میں جو ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہو جاؤں، من بالہ، اس کے مال سے، وولدہ، اور اس کے اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے، یعنی ماں باپ سے بھی زیادہ جب تک حضور علیہ السلام محبوب نہ ہو جائے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں محبت بچوں کی ہوتی ہے، ماں باپ کی ہوتی ہے، مال کی ہوتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی محبت اتنی زیادہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی، تو کیا ہم مکمل مومن نہیں ہیں؟ تو حضرت سید احمد صاحب پالنپور رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دو محبت ہے، ایک ہے محبت عقلی اور ایک ہے محبت فطری۔ محبت فطری ہمیشہ غالب رہتی ہے، جب یہ دو محبتیں ٹکراتی ہیں، یعنی بیٹا نبی پاک علیہ السلام کے خلاف کچھ کہہ دیا، سنت کے خلاف کچھ کہہ دیا، تو بیٹے کی محبت پر رسول اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے، آتی نہیں آتی ہے؟ حدیث کی کتاب کو گرا دیا تو حضور علیہ السلام کی محبت اس پر غالب آ جاتی ہے۔ تو یہ محبت عقلی ہے، محبت عقلی ہر مسلمان کے اندر یہ محبت زیادہ رہتی ہے۔ دنیا کی محبت بری نہیں ہے،
لیکن جہاں آخرت کے لیے آخرت اور دنیا کا ٹکراؤ ہو اس وقت کوئی آخرت کو چھوڑ دے یعنی نماز کو چھوڑ دے اور دنیا کو اپنا لے، یہ بات بری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دنیا کی حقیقت سمجھائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لك الحمد لك الشكر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا